ڈھانپنے کے لیے ضروری تھا یا اس مکان پہ اکتفا کیا جو انسان کو رہنے کے لیے ضروری تھا؟ نہیں، بلکہ ایسا ہے کہ انسان کی ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو ساتھ نئی حاجت پیدا ہو جاتی ہے نا؟ ایسا جب انسان کی ایک ضرورت پوری ہوئی تو ساتھ نئی ضرورت نے جنم لے لیا۔ بلکہ ایسا انسان کی زندگی کے ساتھ کہ انسان کے اعصاب کو سکون دینے کے لیے دوائیں ایجاد کی گئیں۔ جب انسان کے اعصاب ان دواؤں کے عادی ہو گئے تو وہ دوائی کارگر نہ رہی بلکہ ہائی پوٹنسی کی ضرورت پڑ گئی۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہے کہ جب ایک حاجت پوری ہوتی ہے تو ساتھ نئی حاجت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ زندہ رہنا ہے تو صرف اسی زندگی کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اچھا دیکھیے، یورپ کے مفکرین نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ یہ دنیا بکواس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یورپ کا مفکر۔ یورپ کائنات کا وہ خطہ جس میں دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ دنیا میں سوائے غم کے کچھ نہیں ہے۔ اگر کہیں خوشی آ بھی جاتی ہے تو وہ سرسری ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی۔ اگر کہیں خوشی آ بھی جائے تو وہ سرسری ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں۔ یعنی ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اگر زندہ رہیں گے تو اسی زندگی کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو اب اگر انسان اسی بات کو الٹ دے تو کائنات میں سکون آ جائے گا، دنیا میں اطمینان کی منزل پیدا ہو جائے گی۔ ہم نے کیا طے کیا تھا کہ زندہ رہیں گے اس زندگی کے لیے۔ قرآن نے پکار کے کہا فتمنوا الموت، جیو مرنے کے لیے۔ ہم زندہ رہ رہے ہیں زندگی کے لیے۔ قرآن کا فلسفہ کیا ہے کہ جیو مرنے کے لیے۔ اچھا، جو مرنے کے لیے جیے گا وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے گا، گویا اس انسان کی زندگی کردار کے ڈھانچے میں آ جائے گی۔ یعنی جو انسان مرنے کے لیے جیے گا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اس انسان کی زندگی کردار کے ڈھانچے میں آ جائے گی۔ تو جو اس دنیا کے لیے جیے اس کے لیے انجام نہیں ہے، لیکن جو مرنے کے لیے جیے اس کے لیے آخرت انجام ہے۔ جو دنیا کے لیے جیے اس کے لیے انجام ہے ہی نہیں، لیکن جو مرنے کے لیے جیے گا اس کے لیے آخرت انجام ہے۔ اچھا دیکھو کتنی نجس مخلوق ہے یہ انسان۔ جب پیدا ہوا تو غسل ولادت دے کے پاک کیا گیا۔ انسان جب دنیا میں آیا، پیدا ہوا تو اسے غسل ولادت دے کے پاک کیا گیا۔ اچھا دنیا میں آیا تو نجس ہے، غسل ولادت دے کے پاک ہوا، اور جب یہ انسان مر جاتا ہے تو پھر نجس ہو جاتا ہے۔ اب حکم شریعت یہ ہے کہ غسل میت دے کے پاک کرو۔ یعنی انسان آیا تو غسل ولادت ہوا، یعنی آیا ہے تو نجس ہے، غسل ولادت دے کے پاک کیا جاتا ہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگا تو پھر نجس، غسل میت دے کے پاک کیا گیا۔ تو یہ حل ہے، ہم آئے تو نجس، ہم دنیا سے جائیں تو نجس، لیکن کائنات علی کے بارے میں کیا کہے گی؟ جو آئے تو پاک کعبے میں، شہادت ان سے پاک مسجد میں۔ ہم میں اور عالم محمد میں یہ فرق ہے، ہم آئے تو نجس، ہم دنیا
سے گئے تو نجس ہے، لیکن آل محمد آئے تو پاک، دنیا سے گئے تو پاک۔ اگر یہ میں نے شاید آپ نے یہ سمجھ رہے ہوں کہ جوش خطابت میں جملہ کہہ دیا تو دلیل نہ دیتا چلو۔ دنیا کی جتنی بھی فقہ پائی جاتی ہیں، دنیا کی جتنی بھی فقہ پائی جاتی ہیں، بھائی 7 فقہ اب بھی موجود ہے جن پہ عمل ہو رہا ہے۔ فقہ زیدی، فقہ زہری، فقہ جعفری، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، یہ 7 فقہ اب بھی موجود ہے جن پہ یوں تو تاریخ اسلام میں نامعلوم کتنی فقہ بنتی اور بگڑتی رہی، لیکن 7 فقہ اب بھی موجود ہے جن پہ عمل ہو رہا ہے۔ ان 7 فقہوں کا متفقہ فیصلہ سن لیجیے طہارت کے سلسلے میں۔ دیکھیے پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم پانی پاک ہے یا نجس۔ اگر پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم پانی پاک ہے یا نجس، تو کوئی قاعدہ کلیہ ہے آپ کے پاس؟ ہاں، شریعت کہتی ہے اگر گلاس کا مالک کہہ دے تو گلاس پاک ہوگا ورنہ نجس ہوگا۔ اگر مالک کہہ دے کہ پانی پاک ہے تو پاک ہوگا، اگر مالک نہ کہے تو پانی نجس۔ اچھا فرض کریں مالک موجود نہیں ہے، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ تو عام شریعت کا دوسرا حکم یہ ہے کہ 2 عادل گواہ گواہ دیں تب پاک ہوگا۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ مالک کہے تب پاک ہوگا، مالک نہ ہو تو 2 عادل گواہ گواہی دے تب پاک ہوگا۔ فرض کریں عادل گواہ بھی موجود نہیں ہے، اب کیسے پتہ چلے یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے؟ تو بھائی گلاس کو اٹھاؤ، پانی کو جا کے پھینک دو، نل پہ جا کے گلاس کو پاک کر کے پاک پانی بھر کے استعمال کر لو، گویا اس کی طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ طہارت کی معلوم کرنے کے 3 طریقے میں بیان کیے، ویسے تو بہت طریقے ہیں لیکن طہارت کے 3 طریقے بیان کیے۔ کون سا پہلا طریقہ؟ مالک کہے تب پاک ہوگا۔ دوسرا طریقہ 2 عادل گواہ گواہی دے تب پاک ہوگا۔ تیسرا طریقہ اس کی طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب اسی کلیے کو لے کے چلو اہل بیت کی طرف۔ مالک کہے تو مالک نے کہا انما یرید اللہ لیظہرہ، کوئی مالک کہے تو مالک نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیظہرہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی مالک کہے تو مالک کی گواہی مل گئی۔ اب دوسرا طریقہ 2 عادل گواہ گواہی دیں، 2 عادل گواہ، جبریل آیا پیغمبر نے بتایا، بھائی مالک کی گواہی مل گئی، 2 عادل گواہ کی گواہی مل گئی۔ اب تیسرا طریقہ کہ ان کی طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اگر یہ پاک نہ ہوتا تو پاک گھر کعبے میں پیدل ہوگا۔ دوسرے طریقہ اگر یہ ان کی طہارت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، آپ کو سمجھ میں آیا کہ ان میں اور ہم میں کتنے فرق ہے؟ اگر یہ پاک نہ ہوتا تو پاک گھر کعبے میں۔ اچھا دیکھیے تاریخ اسلام میں ایک عجیب واقعہ موجود ہے کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کے پاس ہیں تو بیت اللہ کے پاس آ کر بھی بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ عصر کا وقت ہے، جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ کی طرف آ رہی ہیں تو پھر عباس ابن عبد المطلب بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عباس ابن عبد المطلب نے کہا دیکھو یہ جو سامنے سے بیوی آ رہی ہے اس کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خاندان کی ہے۔ یہ جو سامنے سے بیوی آ رہی ہے اسے تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے خاندان کی ہے. لیکن دیکھنا آج یہ ہے، یہ بیوی آ رہی ہے، شاید کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، ادھر کعبے میں بچوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، دیکھنا ایک کس بیٹی کے سامنے ہاتھ کیے ہوئے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے بیوی نے آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا. جب ساتھ لے کر لگا چکی تو اپنے آپ کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لمس کر کے دنیا کا آگے تو دنیا کے آگے کھلی تو کھلی رہ گئی. بیوی نے اپنے آپ کو کعبہ کی دیوار کے ساتھ لمس کر کے کہا اللہم انی مومنۃ بک ومجاک من کتب ورسل وبجدی ابراہیم الخلیل. پروردگار تو نے مجھے جب سے زیور تخلیق سے آراستہ کیا ہے، میں اس وقت تجھ پر ایمان رکھنے والی ہوں. اچھا دیکھیے بیوی نے کیا کہا اللہم انی مومنۃ بک. یہ نہیں کہا کہ اللہم انی آمنت بک تو تجھ پر ایمان لائی تھی، ماضی کا سیگا نہیں ہے. اللہم انی مومنۃ بک تجھ پر ایمان لاتی ہوں، مضارع کا سیگا بھی نہیں ہے. کیا کہا اللہم انی مومنۃ بک. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے تو نے مجھے خلق کیا ہے اس وقت تجھ پر ایمان رکھنے والی ہو. ارے بیوی دنیا کو بتا رہی ہے ایمان رکھنے والے اور ہوتے ہیں، ایمان لانے والے اور. اللہم انی مومنۃ بک. جب سے تو نے مجھے خلق کیا اس وقت تجھ پر ایمان رکھنے والی ہوں. وَمَجَاءَكَ مِنْ عِنْدِكَ مِنْ كُتُبٍ وَرُسُلٍ وَبِجَدِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. پروردگار جتنی کتابیں نازل کی ان پر ایمان رکھنے والی ہوں، جتنے نبی مبعوث کیے ان پر بھی ایمان رکھنے والی ہوں. آپ بیوی نے دست دعا بلند کیے، کہا وَبِجَدِّ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ. پروردگار تجھے میرے جد ابراہیم کا واسطہ، میری جد ابراہیم کا واسطہ، وَبِحَقِّ فِي بَطْنِ، اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم اقدس میں ہے. کس کا واسطہ؟ میری جد ابراہیم کا واسطہ. اور اس مولود بھائی ماں ہے، سمجھ رہی ہے، بچہ ہے مگر ابراہیم سے کم پر نہیں ہے. بھائی ماں ہے لیکن سمجھ رہی ہے بچہ مگر ابراہیم سے کم پر نہیں ہے. پروردگار تجھے میری جد ابراہیم کا واسطہ، وہ بھیک کا بھی وطن اور اس مولود کا واسطہ. اچھا کیسا مولود ہے؟ بیوی نے دنیا کو مولود کا تعارف بھی خود کرایا. یہ کیسا مولود ہے؟ کہا الذی یکلمنی فی وحدتی. یہ ایسا مولود ہے جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میرا ہم کلام ہوتا ہے. بھائی بیوی دنیا کو تعارف کرا رہی ہے کہ کیسا مولود ہے. الذی یکلمنی فی وحدتی. جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میرا ہم کلام ہوتا ہے. الذی یونسنی فی وحشتی. اور جب میں کسی مشکل میں ہوتی ہوں تو میری مشکل کشائی کرتا ہے. الذی یکلمنی فی وحدتی. جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میرا ہم کلام ہوتا ہے. الذی یونسنی فی وحشتی. اور جب میں کبھی مشکل میں ہوتی ہوں تو میری مشکل کشائی کرتا ہے. یہ بیوی یہ جملے کب کہے؟ ابھی دنیا میں علی آیا نہیں ہے. ابھی بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے بیوی دنیا کو تعارف کرا رہی ہے. ابھی علی دنیا میں نہیں ہے. کیا کہا؟ الذی یکلمنی فی وحدتی. یہ ایسا مولود ہے جب میں تنہائی میں ہوتی ہوں تو میرا ہم کلام ہوتا ہے. الذی یونسنی فی وحشتی. جب میں مشکل میں ہوتی ہوں تو میری مشکل کشائی کرتا ہے. ارے علی دنیا میں آئے نہیں، ماں کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. جب کہ دنیا میں آ گئے ہیں تو علی کو مشکل کشا ماننا کیوں نہ جائے گئے؟ الذی یکلمنی فی وحدتی.
بی بی نے یہ جملے کہے، ایک مرتبہ دیوار کعبہ شک ہوئی، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ اچھا دیکھیے، اگر دیوار گرنے لگے، میں ہوں یا آپ کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو وہاں سے کیا کریں گے؟ اگر کوئی دیوار گرنے والی ہو تو انسان وہاں سے بھاگ جائے گا نا، ہے نا؟ ایسے جیسے دیوار شک ہوئی تو بی بی ڈری نہیں بھائی، دیوار شک ہوئی، بی بی ڈری نہیں بھائی کے اندر داخل ہو گئے، ہے نا؟ ایسے ہم اگر دیوار کے قریب کھڑے ہو تو اور گرنے والے تو وہاں سے انسان ہٹ جائے گا، لیکن بی بی ڈری اندر داخل ہوئی۔ بھائی یہ تو معلوم تھا نا کہ دیوار جو شک ہو رہی ہے یہ گرنے والی نہیں ہے، یہ راستہ دیا جا رہا ہے، یہ راستہ دیا جا رہا۔ اچھا بی بی داخل ہوئی، دیوار دوبارہ اپنے مکان پہ جڑ گئی، دیوار اپنے مکان پہ واپس جڑ گئی۔ اچھا دیکھیے، بیت اللہ کی جان ابو طالب کے خاندان میں تھی، بی بی دروازہ کھلوا کے بھی جا سکتی تھی، بی بی دروازہ کھلوا کے نہیں گئی بلکہ دیوار میں نے در بنا دیا۔ جابی بیت اللہ کی ابو طالب کے خاندان میں تھی، بی بی بیت اللہ کی دروازے کو کھلوا کے اندر جا سکتی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلوایا۔ کیوں؟ اس لیے اگر دروازہ کھلوا کے جاتی تو تاریخ لکھ دیتی اس دروازے سے ہر الٹی سیدھی عورت جا چکی ہے، اس دروازے سے ہر الٹی سیدھی عورت جب تو جس دروازے سے الٹی سیدھی عورت جائے اس دروازے سے فاطمہ بنت سب کے لیے جانا ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے دیوار میں نظر بنا۔ اب دیوار اپنے مقام پہ جڑ گئی اور 13، 14، 15، 16 4 دن تک بی بی بیت اللہ میں رہی۔ تو دنیا کی جھوٹی روایت دکھلا دے کہ ان 4 دنوں میں ابو طالب نے بی بی کو ڈھونڈا ہو۔ بھائی ان 4 دنوں میں ابو طالب نے، بھائی اگر کسی کی بیوی گھر میں بات چلی جائے تو شوہر سے زیادہ کسی کو فکر ہو سکتی ہے، نہیں نا؟ اسی لیے کوئی جھوٹی روایت نہیں ملتی کہ جناب ابو طالب نے اپنی بیوی کو ڈھونڈا ہو، لیکن جس طرح فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں مطمئن تھی، ابو طالب گھر میں مطمئن تھا۔ بھائی 4 دن گزرنے کے بعد بھی ابو طالب نہ آئے، پیغمبر اسلام آئے۔ 4 دن گزرنے کے بعد بھی، اور چوتھے دن دیوار پھر شک ہوئی، دیوار شک ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد بیت اللہ سے نکلی، دیکھا سامنے رسول کھڑا ہوا ہے، کہا اللہ چچی جان میری امانت میرے حوالے کر دو، میری امانت میرے حوالے کر دو۔ اب پاک محمد کی گود میں علی آ گیا، بلکہ یوں کہوں دست محمد کے رال پہ مولا کائنات جب آئے تو پیغمبر نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ، تو علی نے قرآن کی تلاوت کی، علی نے قرآن کی تلاوت کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں پہلے پیغمبر کو سمجھو، علی خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے جس کے ہاتھوں پہ آنے کے بعد کمپنیاں کلمہ پڑھنے لگتی ہیں، علی کے قرآن پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ مولا کائنات نے پوری زندگی خدا سے کہا پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا فرما، جس طرح میں رسول کا غلام تھا وہ حسین کا غلام ہو۔ بڑی عظمت کے مالک ہے جناب عباس، بس ایک جملہ مسائل کو سن لیجیے۔ شیخ صدوق نے اپنے اعمال میں لکھا جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک سواری بڑے جاہ و جلال سے میدان محشر میں وارد ہوگی، تو اس وقت ایک اول العزم رسول
دوسرے اولو العزم رسول سے پوچھے گا یہ کس صاحب عزم رسول کی سواری آ رہی ہے، تو اس وقت جبرائیل پکار کے کہیں گے یہ کوئی صاحب عزم رسول نہیں تھا، یہ حسین کی فوج کا علمبردار عباس ہے۔ عظمت اللہ، بڑی عظمت مالک ہیں جناب عباس۔ ایک جملہ اور بھی سن لیجئے، اسی امالی میں جناب شیخ زنوب نے ایک اور جملہ لکھا، کہا کہ جب میدان معاشر ہوگا پیغمبر منبر شفاعت کو تشریف فرما ہوں گے، جناب سیدہ اپنی شکایات لے کر اپنے بابا کے پاس آئیں گی اور ایک مرتبہ جو پیغمبر فرمائیں گے زہرا آج شفاعت کا دن ہے، بتاؤ شفاعت کے لیے کوئی سامان بھی لائی ہو؟ پیغمبر یہ فرمائیں گے زہرا آج شفاعت کا دن ہے، بتاؤ کوئی تمہارے پاس شفاعت کا سامان ہے؟ تو روایت بتاتی ہے جناب زہرا اپنا آنچل کھول دیں گی اور کہیں گی حاضان یدان مقطوعتان لابالفضل العباس، بابا آپ کی شفاعت کے لیے میرے عباس کے دو قطرے و شانہ ہی کافی ہیں۔ اللہ